السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے ممالک اور خطوں پر قبضے کے اعلان کے بعد ایک نئی شرلی یہ چھوڑی ہے کہ افغانستان میں کابل کے قریب واقع بگرام ایئر بیس کو واپس لیں گے۔ بگرام ایئر بیس واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں دوبارہ سے اپنی فوجیں بھیجے گا۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ خطے میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ بگرام ایئر بیس کو نہ صرف چین پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ ایران اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین کے سی پیک منصوبے جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خطے میں امریکی مداخلت سے سازشوں کا ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا جس کے فاتح کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی، لیکن بڑے پیمانے پہ خون خرابے کا خطرہ موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اور بگرام ایئر بیس واپس لینے کا باقاعدہ اعلان کیا تو ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے افغانستان سے امریکی انخلا کے طریقہ کار کو ناقص قرار دیتے ہوئے اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑنے کا ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ کو قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا افغانستان کو اربوں ڈالر دینا، امداد دینا، اتنے اربوں ڈالر کی ان کے لیے باعث فکر ہے۔ افغانستان سے انخلا میں اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے 70,000 گاڑیاں پیچھے چھوڑ دیں۔ افغان طالبان 7,77,000 رائفلیں، 70,000 بختر بند ٹرک اور گاڑیاں بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں۔ چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لیں گے۔ امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ بگرام انتہائی اہم ایئر بیس ہے۔ بگرام ایئر بیس چین پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم بگرام ایئر بیس افغان طالبان سے واپس لیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ کی انخلا میں ناکامیوں کے ذمہ داروں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزارت دفاع کے مطابق 2021 تا 2025 امریکہ نے افغان دفاعی فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان دیا۔ افغان فورسز کو طیارے، اسلحہ، گاڑیاں اور مواصلاتی نظام دیا گیا۔ امریکہ کی بگرام ایئر بیس افغانستان کے گوانتانامو کے نام سے مشہور تھی۔ بگرام ایئر بیس کابل کے شمال میں واقع ہے۔ امریکی فوجی طاقت کی علامت یہ اڈہ کبھی سوویت افواج کے زیر اثر تھا۔ بگرام ایئر بیس اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ فوجی اڈہ 1980 کی دہائی میں سوویت افواج نے افغانستان پر حملے کے بعد قائم کیا تھا۔ یہ کابل سے 40 کلومیٹر شمال میں ہے اور اس کا نام ایک قریبی گاؤں کے نام پر ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے دسمبر 2001 میں یہ اڈہ حاصل کیا اور اسے 10,000 فوجیوں کی رہائش کے قابل بنایا۔ اس کے 2 رن وے ہیں، ایک تیسرا رن وے جو ابھی زیر تکمیل تھا اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ نیا رن وے جو 3.6 کلومیٹر طویل ہے جہاں بڑے کارگو اور بمبار جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایئر بیس میں طیاروں کی پارکنگ کے لیے 110 جگہیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے بم پروف دیواریں ہیں۔ اس وقت 50 بستروں پر مشتمل ایک ہسپتال بھی قائم کیا گیا ہے جس میں 3 آپریشن تھیٹرز بھی تھے۔ یہ پہلے بھی کام کر رہے تھے۔ ایئر بیس صرف امریکی فوجی ہی نہیں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنا پورا ایک نظام قائم کر رکھا تھا وہاں۔ ایئر بیس کے جو ہینگرز تھے اور عمارتوں میں وہاں انہوں نے قید خانے تک بنائے ہوئے تھے جہاں انتہائی خطرناک افغان قیدیوں، طالبان اور القاعدہ کے جو قیدیوں کو ان کو تفتیش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس لیے اسے کیوبا میں واقع بدنام زمانہ امریکی فوجی جیل کے نام پر افغانستان کا گوانتانامو بھی کہا جاتا تھا۔ بگرام ان سائٹس میں سے ہے جس کا تذکرہ امریکی سینٹ کی رپورٹ میں کیا گیا تھا جس کے مطابق CIA ان حراستی مراکز میں مبینہ طور پر القاعدہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے تشدد کے ذریعے تفتیش کیا کرتی تھی۔ وہ امریکہ میں تشدد نہیں کر سکتے قوانین کی وجہ سے، وہ یہاں تشدد کرتے تھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان پاکستان میں فتنہ خوارج جو ہیں، دہشت گرد ہیں، TTP کے دہشت گرد ہیں، ان کو مالی امداد اور آپریشنل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ 2024 میں 600 سے زیادہ زائد حملوں میں بیشتر جو حملے ہیں پاکستان میں وہ افغان سرزمین سے کیے گئے۔ طالبان حکومت کے اعلیٰ عہدیدار متعدد مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ بگرام ایئر بیس میں کسی بھی فوجی اہمیت کے حامل جو تنصیب پر غیر ملکی کنٹرول یا مداخلت قبول نہیں کریں گے۔
مبصرین کے مطابق امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان سے امریکی اسلحے کی واپسی کا مطالبہ، بیگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش در حقیقت ایک نئی سفارتی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ سنگاپور میں مقیم شدت پسندی کے امور پر تحقیق کرنے والے جو ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے محقق عبدالباسط کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ افغانستان میں بھی یوکرین جیسی حکمت عملی اپنانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق جہاں جنگ کے دوران امریکہ نے یوکرین کو $350 ارب کی فوجی امداد دی، وہیں ٹرمپ نے یوکرین سے $500 ارب کی نایاب معدنیات کی ڈیل کا عندیہ دیا تھا۔ بہرحال یہ ڈیل ابھی تک تو نہیں ہو سکی، لیکن امریکی صدر اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، ان کا دورہ واشنگٹن ناکام ہوا ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے صدر زیلنسکی میں اور صدر ٹرمپ میں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے جو یوکرین کی فوجی امداد جو مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ امریکہ کی نظریں یوکرین کے معدنی وسائل اور افغانستان کے معدنی وسائل پر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ $3 ٹریلین مالیات کے نایاب معدنی وسائل جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ چین نے بھی افغانستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے اور مسلسل کئی منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا میدان چین کے لیے خالی نہ چھوڑا جائے، چین کو وہاں واپس کیا جائے افغانستان سے۔ بگرام ایئر بیس کی تعمیر کا آغاز 1960 کی دہائی میں آخر میں روسی تعاون سے ہوا تھا۔ 1970 کی دہائی میں سوویت یونین نے یہاں اپنے جنگی طیارے جو ہے میک 21 اور میک 17 وہ تعینات کر دیے تھے۔ 1979 میں افغانستان پر حملے کے بعد اس ایئر بیس کا مکمل کنٹرول سوویت فورسز نے سنبھال لیا تھا۔ سن 2001 میں امریکی حملے کے بعد یہ ایئر بیس اگست 2021 تک امریکی کنٹرول میں رہی، جس کے بعد طالبان نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ ایئر بیس ہمیشہ سے ایک عسکری تنصیب کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اور اسے کبھی بھی سویلین مقاصد کے لیے نہیں کھولا گیا۔ افغان طالبان نے بھی نہیں اسے کھولا۔ اس وقت بیگرام ایئر بیس کے تمام داخلی دروازے جو ہیں وہ بند ہیں اور اس کے گرد بلند کنکریٹ کی دیواریں موجود ہیں، جن پر خاردار تارے، خفیہ کیمرے، مورچے اور سرچ ٹاور نصب ہیں۔ میڈیا کی رسائی بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ تاہم 15 اگست کو طالبان نے یہاں ایک تقریب منعقد کی جس میں وہ امریکی فوجی ساز و سامان کی جو ہے انہوں نے نمائش کے لیے اسے رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس ساز و سامان کو جو ہے پوری دنیا میں جو جو مالک خریدنا چاہتے ہیں انہیں بیچا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امریکی اربوں ڈالر کا اسلحہ موجود ہے، طالبان بیچنا چاہتے ہیں، امریکہ اسے واپس لینا چاہتا ہے۔ ایک محاذ رائے کی کیفیت پیدا ہو چکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان پہ قبضے کے لیے دوبارہ امریکی فوجیں بھیجتے ہیں یا نہیں۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملے کے بعد ایئر بیس کا جو ہے کنٹرول اپنے پاس رکھا تھا۔ بعد میں امریکہ نے بھی انویسٹمنٹ کی اور اس کو ایئر بیس کو مزید ادھر تنصیبات لگائیں اور اس کو ماڈرن بنایا اور تاکہ ان کے جہاز، جنگی جہاز ادھر ادھر ہو سکے۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ 5 دفعہ بیگرام ایئر بیس کا دورہ کر چکے ہیں اور وہ جو جدید رن وے ہے، فوجی تنصیبات، انسٹالیشن، کیمپ اولاد موجود ہیں۔ اب جنگی ہیلی کاپٹر اور جو طیارے ہیں وہ بھی اس ایئر بیس پہ امریکہ کے موجود ہیں۔ چونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران خود بھی بیگرام ایئر بیس کا دورہ کیا تھا، اس لیے وہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے بخوبی واقف ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس ایئر بیس کو دوبارہ امریکہ کے کنٹرول میں لیا جائے۔ کابل کے قریب ایک میدانی علاقے میں واقع اور پہاڑوں میں گھرا یہ جو ایئر بیس ہے امریکہ کے لیے چین، پاکستان اور ایران اور وسطی ایشیائی ممالک پر نظر رکھنے کے لیے ایک سینٹرل مقام ثابت ہو سکتا ہے امریکیوں کے لیے۔ اب جو افغان امور کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی قیادت جو ہے ان کے نظریات اور ان کی جو پالیسیاں دیکھتے ہوئے یہ انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ کو بیگرام ایئر بیس یا افغانستان میں کوئی اور مقام جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے دیں۔ اب ایک افغان طالبان جو ہے جو حکومت ہے اس میں 2 سوچ موجود ہے، ایک امریکہ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں اور ایک امریکہ کے سخت خلاف ہے۔ افغانستان کے اندر خطرہ پیدا ہو گیا کہ محاذ رائے دوبارہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ اب طالبان جو ہے وہ انہوں نے اپنے کارکن جو ہے، اپنے فوجی جو ہے جو طالبان تحریک سے وابستہ ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے امریکہ کے خلاف
کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے جنگ کرنی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان بھی پھنس چکے ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ طالبان قیادت کے لیے فیصلہ نظریاتی اور سیاسی طور پر بہت پیچیدہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی ساکھ اور داخلی اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور خاموشی سے جو بیگرام ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آئندہ آنے والے چند ہفتے جو ہے وہ نہ صرف افغانستان بلکہ اس پورے خطے کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔